بھارت میں مودی سرکار کے دور اقتدار میں 25 لاکھ کروڑ بھارتی روپے کے قرضے معاف کرائے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی کی حکومت میں معاف کرائے گئے قرضے کانگریس حکومت کے 10 سالہ دور سے 810% زیادہ ہے۔ معاف کرائے گئے قرضے مودی سرکار کے پارلیمنٹ میں ظاہر کردہ اعداد و شمار سے بھی زائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کے قرضوں کا انکشاف ایک بھارتی شہری نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ڈیٹا کے حصول کے بعد کیا۔ مودی سرکار نے 10.41 لاکھ کروڑ بھارتی روپے پبلک بینک سے معاف کرائے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 14.53 لاکھ کروڑ کے قرضے کمرشل بینک سے معاف کرائے۔ بھارتی بینک مودی سرکار کو دیے گئے قرضوں کا صرف 10% ہی وصول کر پائے۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ مودی سرکار نے ریزرو بینک سے سالانہ اوسط 72 لاکھ کروڑ کے قرضے معاف کرائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ نواز شریف نے پیر کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھیں۔ وکیل امجد پرویز نے نواز شریف کی جانب سے اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈر فرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور نگزیب پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ نواز شریف کی درخواستوں پر کل سماعت کرے گا۔ واضح رہے کہ نواز شریف کی جانب سے درخواستوں میں کہا تھا گیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں 6 جولائی کو غیر حاضری میں سزا سنائی گئی۔ اہلیہ لندن میں زیر علاج اور وینٹیلیٹر پر تھیں۔ فیصلہ سنانے کے اعلان میں تاخیر کی استدعا کی، جو منظور نہ ہوئی۔ سزا کا فیصلہ غیر حاضری میں سنایا گیا تو پاکستان واپس آ کر جیل کا سامنا کیا اور اپیلیں دائر کیں۔ پیش نہ ہونے کے باعث اپیل عدم پیروی پر خارج ہے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ جان بوجھ کر نہیں، صحت کی خرابی کے باعث اپیلوں کی پیروی کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہیں کیا، طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکے۔ میڈیکل رپورٹس مستقل بنیادوں پر لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہوتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں اور 10 سال تک عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی الیکشن کمیشن میں پیشی کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل الیکشن کمیشن نے ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے اور ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس نے عمران خان کی الیکشن کمیشن میں پیشی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس اور وزارت داخلہ نے اپنے موقف سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے۔ خیال رہے کہ سائفر کیس میں بھی آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بتا دیا کہ سینئر کھلاڑیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ پیر کو ICC ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ افغانستان کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری تھی کہ اس دوران کریز پر موجود پاکستانی کپتان بابر اعظم کے جوتے کا تسمہ کھیلا گیا۔ عموماً کرکٹ میچ کے دوران جب بیٹر کے جوتے کا تسمہ قائل جاتا ہے تو فیلڈنگ سائیڈ کا کوئی کھلاڑی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسمہ باندھ دیتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے میچ میں بھی بابر کے جوتے کا تسمہ کھلا دیکھ کر افغان ٹیم کے سینئر کھلاڑی محمد نبی بابر کے پاس آئے اور ان کا تسمہ باندھنے کے لیے جھکنے لگے۔ تاہم بابر نے سینئر کھلاڑی کا احترام کرتے ہوئے محمد نبی کو ان کے جوتوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور خود تسمہ باندھا۔
मैच के इन लम्हात को कैमरे की आंख ने कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सारिफीन ने बाबर के इस अमल की तारीफ की है। हारून नामी एक्स सारिफ ने लिखा कि बाबर आजम ने नबी को तस्मे नहीं बांधने दिए। ये बाबर आजम की जानिब से बड़ों का एहतराम है। वाज़ेह रहे कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 22वें मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रन्स का हदफ दे दिया। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर शहर गज़ा के अल आहली अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद इसराइल की मज़ीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी दी है और अस्पताल खाली करने की हुक्म दिया है। अरब टीवी को इंटरव्यू में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की तर्जुमान नील फस्ख ने बताया कि इसराइली फ़ौज मुसलसल गज़ा पट्टी के अस्पतालों को खाली कराने की वार्निंग दे रही है और इसराइली तैयारे गज़ा के अस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेशतर होने वाली बमबारी अस्पतालों से 20 मीटर के फासले पर की गई है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने इसराइली हुक्म पर नज़रसानी का मुतालबा किया है और तर्जुमान WHO का कहना है कि गज़ा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। तर्जुमान के मुताबिक बहुत से मरीज वेंटिलेटर्स और नौज़ायदा बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं। इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता शब अल-कुद्स अस्पताल से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर 10 फ़िज़ाई हमले किए, जबकि अल-शिफ़ा अस्पताल के अर्द गिर्द भी हमले किए। उधर गज़ा पर इसराइली जारहियत जारी है और गुज़िश्ता शब इसराइली तैयारों ने मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 के घंटों में गज़ा पट्टी पर इसराइली बमबारी से 436 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 182 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि शहीद की मजमूई तादाद 5087 हो गई। वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली बमबारी के दौरान 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता हैं और खदशा है लापता अफराद तबाशदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों भी इसराइल ने गज़ा के अस्पताल पर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में ख़वातीन, बच्चों और मरीजों समेत 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल काल अदम करार दिया। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाज़ुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मुल्क शामिल थे। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कालअदम करार दिया है, ताहम आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आइन से मुतसादिम 4 जजिस ने करार दिया है, जबकि जस्टिस ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। एतजाज़ अहसन ने कहा कि सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, फैसला सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान के मुक़दमात फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ा को ख़त्म होना चाहिए। अगर इल्ज़ाम है तो केस आम अदालत में चलना चाहिए। इसके अलावा साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, फैसला अपील में भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। नवाज शरीफ के लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने पर टूल प्लाजा पर कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर कीं। मरी में साबिक वजीर आजम की ज़ाती रहाइशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी तैनात की गई है, जबकि मरियम नवाज और परवेज़ रशीद भी उनके हमराह। ज़राए का कहना है कि मरी में आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, ताहम तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकात तय नहीं है। उधर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तवील अरसे के बाद मरी आमद पर उनकी रहाइशगाह कश्मीर पॉइंट पर सफाई सुथराई की गई। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचे थे,
اور ان کی آمد پر لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں نون لیگ کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی۔ عدالتی احکامات کے بعد جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ورزش کے لیے خصوصی سائیکل مل گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کیس پر سماعت کی۔ وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی سے 3 بہنوں کی ملاقات کی درخواست دائر کی۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے تینوں بہنوں کی ملاقات کی درخواست منظور کر لی اور بہنوں کو کل جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکل مہیا کر دی گئی ہے، میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی کہ ابھی سائیکل لائیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل مل گئی ہے، چلو جان چھوٹ گئی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ سائیکل پر تحریری آرڈر دے دیں، سائیکل ابھی تک نہیں مہیا کی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا میڈیا ہٹے گا تو سائیکل دے دیں گے۔ جج نے عدالتی عملے کو سائیکل سے متعلق تحریری فیصلہ مہیا کرنے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے کمرہ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل پہنچا دی گئی ہے۔ وکیل پی ٹی آئی خالد یوسف نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ اس پر جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیتے ہوئے کہ چلیں شکر ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل جیل میں پہنچا دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے دوران یوٹیوبر جعلی ویڈیو بناتے ہوئے پکڑا گیا تھا جسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کے مطابق یوٹیوبر نے خانچہ فروش بچے کو پیسے دے کر ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تھی اور بچے سے کہا تھا کہ وہ روتے ہوئے کہے پولیس والوں نے مفت میں سویاں کھائیں اور پیسے نہیں دیے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ لوگوں نے یوٹیوبر کا ڈرامہ دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ یوٹیوبر نے ڈی ایس پی شاہدرہ مقصود گجر کے سامنے ڈرامے کا اعتراف کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ڈی ایس پی نے یوٹیوبر کو سمجھایا اور وارننگ دے کر جانے دیا۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی شاہدرہ مقصود گجر کا کہنا تھا کہ یوٹیوبر نوجوان پڑھا لکھا تھا، قانونی کارروائی سے اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی، وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف 4 سال بعد 21 اکتوبر ہفتے کے روز وطن واپس پہنچے تھے اور ان کی آمد پر لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں نون لیگ کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی۔